اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے ودائع امامت، اسرار امامت یا تبرکات امامت۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو عزیزان، وہ چیزیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سابقہ انبیاء سے پہنچیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو اپنے حقیقی جانشین تک منتقل کیا، ان کے سپرد کیا۔ یہ چیزیں ودائع امامت کے نام سے معروف ہیں اور ہماری احادیث میں بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ متعدد چیزیں ہیں، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار مبارک ہے، بنی اسرائیل کا تابوت ہے، اور اس طرح کی دوسری مقدس چیزیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سابقہ انبیاء سے منتقل ہوئیں، یا خود بعض چیزیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہیں۔ یہ چیزیں آپ نے اپنے حقیقی جانشین تک منتقل کی اور پھر ان جانشین سے آگے بقیہ جانشین تک منتقل ہوئیں، اور ابھی یہ تمام اسرار اور ودائع جو ہیں وہ حضرت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے محضر میں اور ان کی خدمت میں یہ محفوظ ہیں۔ حضرات معصومین علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق روایات میں ایسی روایات بھی ہمیں ملتی ہیں کہ جن روایات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مخالفین سے بطور احتجاج ان ودائع کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہمارے پاس موجود ہیں، یعنی یہ وہ تبرکات ہیں کہ جو جس شخص کے پاس موجود ہوں وہ شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین کہلائے گا۔ لہٰذا بطور مثال ہم ذکر کرتے ہیں کہ حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے جب وہ 6 رکنی شورا اور کمیٹی جو بنی تھی جس نے خلافت کا تعین کرنا تھا خلیفہ دوم کے بعد، اس 6 رکنی کمیٹی کی جب مشاورتی اجلاس منعقد ہو رہے تھے تو اس میں حضرت سید الاوصیاء نے اپنی حجیت کے اس بات کے لیے کہ میں ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برحق جانشین ہوں، آپ نے اسی مطلب کی طرف اور انہی ودائع کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا اور انہیں کہا کہ تمہیں خدا کی قسم کیا تم میں سے کسی کے پاس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ہے، علم ہے یا انگشتر مبارک اور انگوٹھی ہے؟ تو یقینی بات ہے کہ وہ حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے سوا کسی اور کے پاس موجود نہیں تھی۔ تو یہ خود دلیل ہے اس مطلب کی کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ آلاف و تحیت و ثنا اپنی حقانیت کے لیے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی جانشین ہوں، اس بات کے لیے انہی ودائع کی طرف اور اسرار کی طرف اور تبرکات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ہمیں یہ نقل ملتا ہے کہ آپ بھی اپنے مخالفین کے سامنے انہی ودائع کا جو ہے وہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مثلا بعض لوگ جو عبداللہ محض کی مہدویت کے قائل تھے کہ وہ امام زمان ہے، اور اسی طرح وہ افراد جو کیسانیہ تھے یا زیدیہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے، ان کے سامنے حضرت نے یہی استدلال کیا کہ میرے پاس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار، علم مبارک اور انگشتر مبارک ہے۔ تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگ جو میرے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو، آپ کا دعویٰ غلط ہے اور میں حقیقی جانشین ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور آپ جس مدعا پر دلیل قائم کرنا چاہ رہے ہیں وہ نادرست ہے۔ اسی طرح امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام ایک اور جگہ پر یہ استدلال کرتے ہیں کہ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ عبداللہ محض کے پاس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار مبارک ہے، تو آپ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس نے ہرگز اس تلوار کو نہیں دیکھا۔ یہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے بعد جب نہضت واقفیہ شروع ہوئی، اور یہ ایک ایسی نہضت تھی جو امام موسیٰ کاظم کے جو ہے وہ امام زمانہ ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، اور یہ مدعی تھے کہ امام موسیٰ کاظم پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد یہ ظہور فرمائیں گے۔ یہاں پر اس جریان کے مقابلے میں اور اس ماجرا کے مقابلے میں بعض حقیقی اور مخلص شیعہ بھی تردید کا شکار ہوئے، تو ان لوگوں نے حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے
हुजूर में शरफ याब होकर ये सवाल किया कि आपके पास पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार मुबारक मौजूद है या नहीं, तो ये खुद सवाल करना इस बात की दलील थी कि लोगों के अजहान में इन वदाए का और असरार का एक कॉन्सेप्ट और एक तसव्वुर मौजूद था कि जिसके पास ये अमानतें और असरार मौजूद हैं और ये तबरुकात हैं वही इमाम होगा। हमारी रिवायात में ये मतलब भी मिलता है कि इमाम ने अपनी शहादत से पहले इन असरार को अपने जानशीन के सुपुर्द किया। मसलन हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ये किताबें और ये अलवाह मौजूद थी। जब आप इराक की तरफ आपने सफर किया तो हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के सुपुर्द ये अमानतें की ताकि हजरत सैयदुल औसिया की जब शहादत हो तो ये असरार हजरत इमाम हसन मुज्तबा के सुपुर्द कर दिए जाए। और फिर इसी तरह हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने अपनी शहादत के बाद, शहादत से पहले ये असरार हजरत अबा अब्दुल्ला हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में जो है वो तकदीम किए। और फिर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीने से सफर का आगाज किया तो आपने ये अमानतें हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के पास अमानत रखवाई ताकि हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वापस मदीने तशरीफ लाएं तो ये अमानतें उनके सुपुर्द कर दी जाएं। तो ये वो तबरुकात हैं कि जो इमाम से दूसरे इमाम तक मुंतकिल होते चले आ रहे हैं। तो ये कौन सी चीजें हैं? तारीखी किताबों में 3 तरह की अमानतों का जिक्र है। वो अमानतें और वो तबरुकात जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मखसूस है। मसलन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार मुबारक कि हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत मनकूल है कि रसूल खुदा की तलवार बनी इसराइल के ताबूत से तशबीह दे रहे हैं हजरत इस रिवायत में इस तलवार को, और फरमाते हैं कि रसूल खुदा की तलवार हम में से जिसके पास भी होगी वो उम्मत का इमाम होगा। यानी ये तलवार इस कदर अहमियत रखती है कि इमामत की जो है वो तायीन के मिलाक में ये तलवार का जिक्र है। और फिर बाज रिवायात में इस तलवार को उसी जुल्फ़िकार से ताबीर किया गया है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार जो है वो वही जुल्फ़िकार है। और बाज रिवायात में ये मतलब इस तरह से नहीं है, लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार मुबारक खुद तबरुकात में से है कि जो इमाम ज़मा के पास जिसका होना बहुत ही जरूरी है। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगुश्तर मुबारक है कि जो इमाम के पास जिसका होना बहुत ही जरूरी है, और ये तबरुकात इमामत और तबरुकात नबुव्वत में से है। फिर इसके अलावा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िरा, ये इस ज़िरा की ये खासियत है कि हर इमाम जो आने वाला है ये उसके जिस्म मुबारक पे मुकम्मल फिट आएगी और ना छोटी होगी और ना बड़ी होगी, उसके मुकम्मल अंदाजे के मुताबिक होगी। इसी तरह बाज तबरुकात ऐसे हैं जो साबिका अंबिया से मखसूस हैं और उनका जो है ये तबरुकात अंबिया से मुंतकिल होते हुए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इमाम तक मुंतकिल हुए, और अब इस वक्त ये तबरुकात इमाम ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मौजूद है। साबिका अंबिया से मुताल्लिक मीरास जिनमें हजरत मूसा अला नबीना अलैहि व आलाफु तहियत व सना से मुताल्लिक जो अलवा है वो इमाम के पास जिनका होना बहुत जरूरी है, और इस वक्त इमाम ज़मा के पास ये अलवा मौजूद है। इसी तरह ताबूत अहद, ये एक ताबूत है बनी इसराइल का कि जिसमें जो एक नहायत मुतबरिक ताबूत शुमार किया जाता है, और इस ताबूत में हजरत मूसा के तबरुकात और साबिका अंबिया से मुताल्लिक जो है वो तबरुकात रखे जाते हैं। हजरत मूसा की असाए मुबारक जो है वो इस मीरास में शामिल है। हजरत सुलेमान अला नबीना की अंगुश्तर मुबारक कि जो उनकी नबुव्वत और कुदरत की अलामत है, ये अंगुश्तर मुबारक भी इस वक्त इमाम ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अपने अजदाद के जरिए से मुंतकिल हुई है। और इसके अलावा इन्हीं वदाए में जो है वो जफर सुर्ख का जिक्र है और जफर सफेद का जिक्र है। जफर सुर्ख से मुतालिक ऐसा लिखने में आता है कि ये एक ऐसा संदूक है जिसमें गुज़श्ता अंबिया
کا استعمال شدہ اسلحہ اس جفر سرخ کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہے، اور اس کی سرخ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ اسلحہ موجود ہے جو انبیاء نے استعمال کیا۔ اور جفر سفید ایک ایسا صندوق ہے کہ جس میں آسمانی کتابیں، جن میں تورات، انجیل، زبور اور دوسرے الواح وغیرہ جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں۔ پھر تبرکات نبوت اور اسرار میں سے کتب اور صحائف ہیں کہ جن کو ودائع امامت یا اسرار امامت میں شمار کیا گیا ہے، جس میں خود حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی کتاب ہے۔ یعنی بعض روایات میں اس کتاب کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ کتاب جامع ہے، بعض میں کہا ہے مصحف علی کے نام سے ہے یہ کتاب، اور بعض علماء نے تو یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ دو مختلف کتابیں ہیں، ایک کتاب نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک جو ہے وہ کتاب جفر ہے کہ ایسی کتاب جس میں قیامت تک کے تمام واقعات جو ہے وہ درج ہیں۔ اور حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ایک روایت منقول ہوئی ہے، کتاب من لا یحضر الفقیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 419 پر حدیث نمبر 5914 کے اندر حضرت امام رضا علیہ السلام امامت کی علامات بیان کر رہے ہیں کہ امام کے اندر کیا علامتیں ہیں۔ ان میں سے کچھ انہی ودائع اور اسرار اور تبرکات کا بھی حضرت امام رضا علیہ السلام ذکر فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں وَيَكُونُ عِنْدَهُ الْجَفْرُ، اور یہ امام جو ہے اس کے پاس جفر اکبر ہوگا اور جفر اصغر ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ امام کے پاس کیا ہوگا؟ جامع ہوگا۔ وَتَكُونُ عِنْدَهُ الْجَامِعُ وَهِيَ صَحِيفَةٌ طُولُهَا 70 ذراعًا فِيهَا جَمِيعُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا وَلْدُ آدم، یعنی امام کے پاس جو ہے وہ جامع کا ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ ایک نشانی ہے امام کی کہ اگر اس کے پاس جامع موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امام وقت ہے۔ یہ جامع ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر بنی آدم کی ضروریات اور احتیاجات سے متعلق تمام معلومات اس کے اندر جو ہے وہ مکتوب ہے۔ پھر امام بعدی کے پاس جو ہے، امام وقت کے پاس مصحف فاطمہ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ وَيَكُونُ عِنْدَهُ مصحف فاطمہ، یعنی امام وقت کے پاس مصحف فاطمہ کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح صحیفہ فرائض کہ حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ مکتوب کروائے تھے، وہ صحیفے جو حضرت کو مکتوب کروائے تھے وہ بھی امام وقت کے پاس ان کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ امام وقت کے پاس ایک ایسے دیوان کا ہونا ضروری ہے جس میں اس کے تمام چاہنے والوں کے نام ہوں، اور ایک ایسے دیوان کا ہونا ضروری ہے جس میں اس کے تمام دشمنوں اور تمام مخالفین کے نام جو ہے وہ مکتوب ہوں قیامت تک کے لیے۔ لہٰذا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یکون فیہا اسماء شیعتہ الی یوم القیامہ وصحیفۃ فیہا اسماء اعدائہ الی یوم القیامہ، یعنی امام وقت کے پاس دو ایسے صحیفوں کا ہونا ضروری ہے کہ ایک صحیفے میں قیامت تک کے اس کے شیعوں کے اسماء مکتوب ہوں گے، اور دوسرے صحیفے میں قیامت تک کے اس کے دشمنوں کے اسماء مکتوب ہوں گے۔ تو عزیزان، یہ ودائع امامت، اسرار امامت یا تبرکات امامت ہے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء ماسلف سے پہنچے، یا کچھ ایسے اسرار ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات ہیں، یا کچھ ایسی الواح ہیں کہ جو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین کو مکتوب کروائیں، یا حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے متعلق وہ صحیفہ فاطمہ، یہ تمام چیزیں امام وقت کے پاس ہونا ضروری ہیں۔ اور اس وقت امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں یہ صحائف اور یہ الواح اور یہ تبرکات موجود ہیں، اور روایات میں یہ مطلب موجود ہے کہ حضرات اہل بیت علیہ السلام نے اپنی امامت کے استدلال کے لیے ان تبرکات کا سہارا لیا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہماری گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔